آج کل محرم کے موقع پر لوگ جو ہیں حضرت سیدنا حسین کے بارے میں مرثیے اور نعتیں، یہ بالکل ناجائز اور بدعت ہے۔ یاد رکھو کہ محرم کے بارے میں دو جماعتیں ہیں، بعض جماعتیں تو حد سے بڑھ گئی ہیں اور بعض جماعتوں نے اس کو گھٹایا ہے، لیکن حضور نے یہ فرمایا ہے کہ رمضان کے بعد اگر حرمت اور شان والا مہینہ ہے تو محرم الحرام ہے، اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو آدمی 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال پہلے کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ باقی یہ ماتم کرنا اور نعتیں پڑھنا اور کپڑے سیاہ پہننا، یہ تو شیعہ اور روافض کے بدعات ہیں جن سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من لبس سودا اور شکل جیوبا، جو کالے کپڑے پہنے، کپڑے پھاڑ ڈالے، وذهب الخدود، اور چہرے پہ تھپڑ مارے، فلیس منا، اس کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کے یہودی جو ہیں وہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور پاک نے ان کے علماء کو بلایا اور پوچھا لم تصومون یوم عاشوراء، کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور یہی تو وہ دن ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، فرعون کو غرق کیا، بنو اسرائیل کو رہائی ملی، ہم اس شکرانے میں اللہ کے نام پہ روزہ رکھتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھیں، لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ عاشوراء کا روزہ کا تعلق حضرت حسین تھے۔ حضرت حسین تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ابھی تو بی بی فاطمہ کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی۔ یہ عاشوراء کا روزہ حضور نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے، نحن اولیٰ بموسیٰ منکم، پھر ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا احترام کرنے والے ہیں۔ آپ نے بھی حکم دیا صحابہ کو کہ عاشوراء کا روزہ رکھیں، اور ساتھ حضور نے یہ بھی حکم فرما دیا کہ صوموا یومن قبلہ او یومن بعدہ، کہ صرف 10 کا روزہ نہ رکھیں۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ نعوذ باللہ ہم یہودیوں کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ 9 اور 10 رکھیں یا 10 اور 11 رکھیں، 2 روزے رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ روزہ رکھا۔ کرات ہیں آپ رمضان اب محرم میں روزے رکھیں، آپ محرم میں خیرات کریں، آپ محرم کے اندر خاص طور پہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، چونکہ ایک روزہ جو ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔